الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیت میں آپ نے ذکر سنا، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں وہی نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ جن کے دل میں رب کا خوف نہیں ہوتا، اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، 24 گھنٹے ہر وقت گناہوں میں زندگی بسر کرتے ہیں، تو ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نصیحت کو قبول نہیں کرتے۔ آج جو آیہ مبارکہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو ایک غم سے اور ایک دکھ سے اور ایک پریشانی سے اللہ تعالیٰ خود تسلی اور تشکی فرما رہا ہے۔ صحابہ کرام کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقام ہے، وہ شان ہے۔ ہمارے ہمتیں حوصلے ٹوٹنے لگیں تو ہمارا بھائی، ہمارے رشتہ دار ہمیں حوصلے دیتے ہیں اور ہماری ہمت کو بڑھاتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کا وہ مقام ہے جب ان کے حوصلے ہمتیں ٹوٹنے لگتی ہیں تو رب تعالیٰ کی آیتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جنگ احد میں 70 صحابہ کرام کفار کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے۔ بڑا صدمہ تھا، بڑا دکھ تھا اور جنگ میں بھی ناکامی ہوئی۔ اس وجہ سے ان کے حوصلے اور ہمتیں ٹوٹنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور اپنی ہمت اور حوصلے کو کم نہ کرو اور نہ غم کرو۔ تم نے غم بھی نہیں کرنا اور اپنے حوصلے و ہمتوں کو بھی کم نہیں کرنا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا، یہ وقتی طور پر کفار تم سے غالب آ جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے۔ حقیقی فتح، حقیقی کامرانی، نصرت تمہیں ہی نصیب ہوگی کیونکہ تم مومن ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِن یمسسکم کرح فقد مس القوم کرح مثلہ، اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو ویسی ہی تکلیف کفار کو بھی تو پہنچی ہے۔ جنگ بدر میں تم نے ان کے 70 آدمیوں کو قتل کیا، 70 آدمی قیدی ہو گئے، کتنے بھاگ گئے، تو انہیں بھی تو تکلیف پہنچی ہے۔ اگر احد میں تم ایمان والوں کو تھوڑی سی تکلیف پہنچ گئی تو پھر تم پریشان کیوں ہوتے ہو، اس کا غم کیوں کرتے ہو؟ اب اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بیان فرما رہا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف، پریشانی، دکھ، مصیبت، جنگوں میں کبھی کبھی جب فتح نہیں ہوتی تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ہی ارشاد فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہے ہم پھیرتے ہیں انہیں لوگوں کے درمیان۔ کہاوت مشہور ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ دن ایک جیسے نہیں رہتے۔ اللہ فرما رہا ہے اس میں بھی حکمت ہوتی ہے کہ دن ایک جیسے نہیں رہتے۔ کبھی کوئی بادشاہ ہوتا ہے، دوسرے دن فقیر ہوتا ہے، کبھی کوئی سیٹھ ہوتا ہے، دوسرے دن فقیر ہوتا ہے، کوئی وزیر اعظم ہوتا ہے، دوسرے دن جیل میں ہوتا ہے، تو دن ایک جیسے نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بھی بیان فرما رہا ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ پہچان کرا دے ان لوگوں کی جو ایمان لائے ہیں۔ جو لوگ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، ان کی پہچان ہو جائے اپنے ایمانی دعوے میں کتنے سچے ہیں اور کتنے جھوٹے ہیں۔ جب تکلیف پڑتی ہے تو پتہ لگتا ہے، خوشی میں تو سارے ہی سب کو مانتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن جب آزمایا جاتا ہے، آزمائش پڑتی ہے، ہر جگہ سے تکلیفوں کے بازار گرم ہوتے ہیں، تو پھر پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت ہے، اس کے رسول سے کتنی محبت ہے۔ جو دین کا کام کرتے ہیں، اسلام قبول کر لیا ہے، جب یہ قبول کرنے کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں، اس پر تم ثابت قدم رہتے ہو یا نہیں رہتے، یہ وجہ بتائی جا رہی ہے۔
اگر احد میں تمہیں ناکامی ہو گئی ہے تو اس کی وجہ یہ تھی۔ دوسری وجہ کیا تھی؟ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو درجۂ شہادت عطا فرمانا چاہتا تھا۔ دوسری وجہ یہ بیان ہو رہی ہے۔ شہادت بہت بڑا انعام ہے۔ صحابہ کرام شہادت کی دعا کیا کرتے تھے۔ جنگ بدر میں جن کو شہادت نصیب نہیں ہوئی، جنگ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ انہیں شہادت کا درجہ ملے۔ جو جنگ میں ناکامی ہوتی ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، وہ اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وقتی طور پر جو ان کو غلبہ مل جاتا ہے کفار کو، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا۔ یہ حکمت ہوتی ہے، اس میں مسلمانوں کی آزمائش ہوتی ہے، تو وقتی طور پر کفار کو غلبہ دے دیا جاتا ہے۔ اگلی وجہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلْيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ نکھار دے، صاف کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں۔ مومن صحابہ کرام ایک طرف ہو جائیں، جو منافق ہیں وہ الگ ہو جائیں، جو تکلیف آنے پر چیخ و پکار کرتے ہیں وہ الگ ہو جائیں، جو اللہ پر اعتراض کرتے ہیں، اس کے رسول پر اعتراض کرتے ہیں اور تکلیفوں کو برداشت نہیں کرتے بلکہ واویلا کرتے ہیں، ان کو الگ کر دیا جائے۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کفار کو مٹا دے گا، کفار کو رہنے نہیں دے گا۔ وقتی طور پر ان کو جب فتح ملتی ہے تو دوبارہ مشکل مسلمانوں سے وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جب لڑنے آتے ہیں تو مسلمان ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ سے واضح طور پر ہمیں یہ پیغام ملا کہ جو شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے پھر اس پر آزمائشیں ڈالی جاتی ہیں، اس کی برداشت کے مطابق، اس کے حوصلے کے مطابق، اس کے مقام کے مطابق اس پر آزمائشیں ڈالی جاتی ہیں۔ جو جتنا رب تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے، جتنا نزدیک ہوتا ہے، آزمائش بھی اس کی اتنی ہی سخت ہوتی ہے۔ واقعہ کربلا ہمارے سامنے ہے۔ حضرت امام حسین کتنے درجے اور مرتبے والے ہیں، لیکن آزمائش دیکھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان دیکھیں، کیسے کیسے سخت امتحان۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آزمائش دیکھیں۔ حضور خود فرماتے ہیں کہ دین کی راہ میں جتنا میں ستایا گیا ہوں کوئی نہیں ستایا گیا۔ قرآن و حدیث میں جگہ جگہ یہ ہے، اللہ واضح طور پر اس بات کو بیان فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان کو قبول کر لیتے ہیں وہ اس گمان میں نہ رہیں کہ انہیں آزمایا نہیں جائے گا، ان کی ضرور ضرور آزمائش کی جائے گی۔ جو ایمان لیا ہے ضرور آزمایا جائے گا۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم پر آزمائشیں ختم نہیں ہوتی، زندگانی تنگ ہوتی ہے۔ یہ اعتراض کرنے والے ہمیں نظر آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جو لوگ شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، وہ لوگ مزے میں ہیں۔ لیکن واضح طور پر حدیث شریف ہمیں بتاتی ہے کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ دیکھے جو اس نے کلمہ پڑھا ہے تکلیفوں پر یہ ہمارے ساتھ رہتا ہے یا واویلا کرتا ہے۔ بس یہ آزمائش ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، اس کی حکمت ہے۔ ہم بھی جب تک کسی کو آزما نہیں لیتے، اس پر بھروسہ نہیں کرتے، ہم بھی تو آزماتے ہیں یا نہیں آتے۔ جب بندہ آزماتا ہے تو جب بندہ ایمان قبول کرتا ہے کیا اس کی آزمائش نہیں ہوگی؟ تو جو اسلام قبول کر لیتا ہے اس کو اپنا ذہن بنا لینا چاہیے کہ قدم قدم پر وہ جتنا اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا، زندگانی مشکلات تکلیفیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، اس کا ایک قانون ہے۔ جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے پھر اسے اس کا ثبوت بھی دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مصیبت، پریشانی، تکلیف میں ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔